بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ مصدر سے دو طرح کے لفظ بنتے ہیں، ایک زمانے والے اور دوسرے بغیر زمانہ کے۔ اگر بغیر زمانہ کے لفظ بنے تو ان کو اس میں مشتق کہتے ہیں، اور اگر زمانے والے بنے تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ پھر میں نے فعل کی مختلف قسمیں بنا کر بھی دکھائی تھیں کہ کس طرح ہم تھوڑی سی تبدیلی کر کے، کمی بیشی کر کے مصدر کے اندر فعل بنا سکتے ہیں۔ اردو کی مشق بھی ہوئی تھی اور فارسی الفاظ کی مشق بھی ہم نے کی تھی۔ ابھی آپ کے سامنے میں فعل کی اقسام بیان کروں گا۔ ایک تو کل ہم نے پڑھی تھی نا پچھلے لیکچر میں کہ فعل کی اقسام زمانے کے اعتبار سے، دور و نزدیک کے اعتبار سے ہے، اور آج ہم پڑھیں گے ایک اور لحاظ سے بہت ہی بنیادی قسم کی تقسیم ہے یہ، وہ ہے فعل ناقص اور فعل تام۔ فعل ناقص نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے۔ کمی کس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ کام تو ہے، کسی کام کے ہونے کا پتہ تو دے رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ یہ کیا کام ہوا ہے، کام کو واضح نہیں کرتا، لیکن زمانے کا پتہ دے رہا ہے۔ مثلا است کا معنی آتا ہے، است کا معنی ہے، ہست کا معنی بھی ہے، بود کا معنی تھا، شد کا معنی ہو گیا، ایسے ہی گردید کا معنی بھی وہی ہے، ہو گیا، اور گشت کا معنی بھی ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا، یہی اس کا نقص ہے۔ اس کی بجائے آپ اس کو دیکھیں، شنید معنی سنا، تو بات سمجھ آ گئی کہ اچھا سنا۔ گفت میں نے کہا یا بولا، تو کام کی سمجھ آ گئی کہ کیا کام ہوا ہے، بولنے کا کام ہوا ہے۔ اس کے اندر تھا کہ ہو گیا، تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا، کون سا کام ہوا ہے، یہی اس کے اندر نقص ہے۔ جبکہ اس میں کام کا مفہوم واضح ہے، شنید کا معنی ہے سنا، تو یہ بات پوری ہو گئی، اسی لیے اس کو فعل تام کہتے ہیں۔ تام کا معنی تمام یا کامل یا مکمل۔ افتاد کا معنی ہے گرا، اور برخاست کا معنی ہے اٹھا، اس کا بالکل متضاد ہے۔ نہاد رکھا، برداشت اٹھایا، آمد آیا، رفت گیا، کشود کھولا، بست بند کیا یا باندھا، ہم اس کو ایک ہی لفظ میں ادا کرتے ہیں، باندھا۔ خواند پڑھا، نوشت لکھا، داد دیا، گرفت لیا پکڑا، خوابید سویا، اور خواست اٹھا بیدار ہوا، مرد مرا، اور زیست جیا۔ دیکھیں ان افعال کے اندر، ان کاموں میں کام واضح ہے کہ کون سا کام ہو گیا، اور ایک دوسرے سے بالکل الگ مفہوم بھی دے رہا ہے۔ سنا، بولا، بالکل یہ کام واضح ہے، یہ اس کا الٹ ہے بولا۔ گرا اٹھا، رکھا آیا، کھولا پڑھا، دیا سویا، مرا، ہر کام مختلف ہے اور معنی دیتا ہے۔ اس کی بجائے یہاں دیکھیں ہو گیا، شدھ میں نے ہو گیا، گردید ہو گیا، گشت ہو گیا۔ اب ہو تو گیا، کیا ہو گیا کوئی فرق نہیں نظر آ رہا، تو یہی اس کا نقص ہے، اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ اب اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ ایک دو فرق آپ نے جان لیا نا کہ اس میں کام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، اور جبکہ فعل تام کے اندر کام کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ کیا کام ہوا ہے۔ دوسرا فرق ہے کہ اس میں دو اسم بڑھائیں گے اس کے اندر تو بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ حامد پسر است، حامد پسر است، حامد لڑکا ہے،
حامد لڑکا ہے، اور فاطمہ دختر است. است اور ہست ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. فاطمہ دختر ہست، فاطمہ لڑکی ہے. پھر حامد شاگرد بود، حامد شاگرد تھا. اب اگر ہم کہیں گے حامد بود، حامد تھا، تو بات پوری نہیں ہوئی، نقص ہے اب بھی. تو اس نقص کو دور کرنے کے لیے اس کو دو لفظ پیچھے چاہیے، دو اسم چاہیے، بات تب پوری ہوگی. اس کی بجائے آپ اس کو دیکھیں، اگر ہم یہاں لگائیں حامد شنید، حامد نے سنا، بات پوری ہوگی. ماجد افتاد، ماجد گرا، بات پوری ہو گئی. امجد نہاد، امجد نے رکھا، تو بات پوری ہو گئی. تو یہ ایک ہی لفظ سے بات پوری کرتا ہے، جبکہ اس کو پیچھے بات پوری کرنے کے لیے دو لفظوں کی ضرورت ہے. یہی اس کے اندر ایک خامی یا کمی یا نقص ہے. تو یہ فعل ناقص اور تام کا مفہوم سمجھیں. ایک اور آگے بھی ہم جملے بنا لیتے ہیں. او کامیاب شد، وہ کامیاب ہو گیا. او وہ کامیاب، کامیاب شد ہو گیا. او بھی اسم ہے، کامیاب بھی اسم ہے. شد آگے فعل ناقص، اس کو فعل امدادی بھی کہہ سکتے ہیں، امدادی فعل، انگلش میں کہتے ہیں ہیلپنگ ورب. تو یہ کام میں ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، امداد کرتا ہے، بات پوری کرنے میں مدد دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ اسی سے مکمل ہوتا ہے. ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا جس کے اندر فعل ہو، اور اگر صرف اسموں کے بارے میں خبر دینی ہو تو اس کے بعد ان 7 الفاظ میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور لگتا ہے افعال ناقصہ میں سے. جیسے انگلش میں از، ایم، آر، واز، ور، وڈ، شوڈ کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، ایسے ہی فارسی میں است، ہست، بود، شد، گردید، گشت کے بغیر جملہ پورا نہیں ہوتا. کامیاب شد، اس کی بجائے او کامیاب گردید بھی کہہ سکتے ہیں، یا او ناکام گردید، وہ ناکام ہو گیا. او کی بجائے اس میں اشارہ لگا لیں، آن، آن نامراد گشت، وہ نامراد ہو گیا. تو شد، گردید، گشت ایک ہی معنی ہے، ایک دوسرے کی جگہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں. تو گویا فعل ناقص کو بات پوری کرنے کے لیے پیچھے دو اسم چاہیے، اور فعل تام کو دو اسموں کی ضرورت نہیں ہے، ایک اسم سے بھی بات پوری کر دیتا ہے. حتیٰ کہ اگر ایک اسم بھی نہ لگے تب بھی وہ اپنی بات پوری کر لیتا ہے. مثلا افتاد وہ گرا، نہاد اس نے رکھا، آمد وہ آیا، کشود اس نے کھولا، خواند اس نے پڑھا، داد اس نے دیا، خابید وہ سویا، مرد وہ مرا. تو از خود یہ بات پوری ہو جاتی ہے ایک لحاظ سے. آپ نے فعل ناقص اور فعل تام کا فرق معلوم کر لیا. اب ایک تیسری بات اس حوالے سے ذکر کروں فعل ناقص کے حوالے سے، کیونکہ آج فعل ناقص مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم باقی جو بحث ہیں وہ فعل تام کی کریں گے، اس سے ہی بہت ساری اقسام بھی بتائیں گے، مشقیں کریں گے اس کی. تو آج ہم آخری بات اس کی کر کے تو فعل ناقص کا جو باب ہے یہ بند کر رہے ہیں. ایک تو میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ کوئی جملہ اسمیہ اس کے بغیر نہیں بنتا، جبکہ جملہ فعلیہ اس کے بغیر پورا ہو جاتا ہے. یہ جملہ فعلیہ میں بھی آ جاتا ہے، جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے استعمال کیا کہ است فعل تام کے بعد بھی آ جاتا ہے، اور بود بھی فعل تام کے بعد آتا ہے. اس لیے یہ است اور بود تو فعل تام میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور بغیر فعل تام کے صرف اسموں کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرا فرق ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں. ماجد یاد کردہ است، ماجد نے یاد کر لیا ہے، ماجد نے یاد کر لیا ہے. تو دیکھیں است فعل ناقص ہے اور کرد فعل تام ہے، تو فعل تام کے ساتھ فعل ناقص مل کے تو ایک تیسری قسم فعل کی بن گئی ہے. اس کو فعل ماضی قریب کہتے ہیں یا فعل ماضی نزدیک کہتے ہیں. اسی طرح
वाजिद वाजिद बर्दाश्ता दूध, वाजिद ने उठाया था, वाजिद बर्दाश्ता बूद। देखें बर्दाश्त फ़ेल ताम है और बूद फ़ेल नाकिस है, तो गोया फ़ेल नाकिस जो है वो फ़ेल ताम के साथ भी आ जाता है। उम्मीद है आज कुछ आपको समझ आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ आई है। कोई सवाल हो वो भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।